اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزم فیض القرآن میں او قرآن سمجھے کی دعوت پر آن لائن شرکت فرمانے والے و بزم مقدس میں حاضر ہو کر سننے والے جملہ سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایتی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع امم سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ کی گفتگو آپ کے ذہن و فکر میں محفوظ ہوگی. اسی تعلق سے آج کی باتیں بھی ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ ساری آیتیں گزشتہ جمعہ میں پڑھی گئی تھیں اور وہاں تک پہنچ نہیں سکا کہ وقت ختم ہو گیا۔ اس کا یہ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ شان نزول اس کا پہلے ذہن میں محفوظ کرنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی جب آواز دیں اور کسی کو پکاریں تو اس پہ لازم ہے کہ وہ فوراً لبیک کہے، اپنی کسی مصروفیت، اپنی کسی مشغولیت میں تاخیر نہ کرے، اور یہ بہانہ نہ پیش کرے کہ ہم فلاں کام میں مصروف تھے اس لیے حاضری میں تاخیر ہوئی۔ عام دنیاوی کام، رسول اعظم کا مقام دیکھیے۔ یوں تو ہے ماں باپ کے لیے بھی کہ آواز دے تو لبیک کہو، نبی کے لیے آواز دے دے کسی کو تو لبیک کہو، کوئی تاخیر نہ ہو، بہانہ، مصروفیت کاروباری، تجارتی، کسی بھی طرح کی، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی کی آواز پر لبیک کہنا اتنا لازم ہے کہ اگر تم نماز میں ہو تو نماز چھوڑ کر نبی کی آواز پہ لبیک ہو۔ مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نبی آواز دے دے اور نماز میں رہو، نماز کو مؤخر کرو، نبی کی آواز پہ لبیک ہو۔ شان نزول دیکھیے، یہ آیت ذہن میں رہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اب سوال ہے کہ اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہو، مولا کریم کب کب حاضر ہو اور کب نہ ہو؟ دنیاوی کاموں کاج مصروفیت تو بتاتی ہے کہ اپنے کاموں کو مؤخر کرو اور نبی کی آواز پہ لبیک کہہ کر مقدم کرو، لیکن مولا ہم تیری عبادت میں لگے رہیں، تیرے سجدے میں لگے رہیں، تیری رضا کے لیے تیری یاد میں مصروف رہیں۔ ایسے وقت میں مولا میں کیا کروں؟ نبی آواز دے دیں تو تیری عبادت کریں یا نبی کی آواز پہ لبیک کہے؟ تو قرآن دعوت دے رہا ہے، ارے میری عبادت کو چھوڑو، مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہو، نبی کی رضا میں میری خوشی ہے، اور نبی کی حاضری خدا کی عبادت ہے۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا یہ خود ایک عبادت ہے۔ شان نزول دیکھیے کہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، سعید ابن معلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا۔ بھی ہے نا کہ نماز میں جواب نہیں دینا چاہیے، کسی کا سلام کا جواب بھی دینا حرام ہے، قاعدہ تو یہی ہے، لیکن یہ قاعدہ کہاں کہاں لاگو ہوگا؟ آپ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث تفسیر میں آیا کہ سعید ابن معلہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا،
پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی نے آواز دے دی، یہ نماز میں تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ عبادت افضل ہے، اس کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، لہذا پہلے میں نماز سے فارغ ہو لیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب میں نے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ یہ نبی نے فرمایا، یہ نہیں نبی نے کہا کہ اچھا بہرحال نماز پڑھ رہے تھے تو ٹھیک کیا تم نے، نماز پڑھ رہے تھے تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ نبی نے سن لیا کہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا بھائی، کوئی استاد شاگرد کو بلا لے، آنے میں دیر کرے، بھئی تمہیں بلایا کیوں نہیں آئے؟ سرکار حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا، تو استاد تو یہی کہے گا نا بھئی اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھے تھے، چلو اچھی بات ہے، نماز چھوڑ کے تو آنا نہیں۔ تو اب نبی کی بارگاہ میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بھئی ٹھیک ہے اچھا چلو نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں آنا تو روا نہیں ہے، ٹھیک کیا دیر کر دی۔ نبی نے سن کر یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ کیا اللہ کا یہ فرمان تمہیں معلوم نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ عبادت تمہاری بھلے ہوتی رہے، لیکن نبی کے بلانے پر اس عبادت کو مؤخر کرنا اور نبی کی رضا جوئی کرنا، یہ عین عبادت اور اس عبادت کی روح ہے، اس کا سرچشمہ ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ نبی بلا لیں تو عبادت میں لگا ہو تو چھوڑ کر، جبھی تو مولا علی نے نماز میں تو نہیں تھے لیکن نماز فرض نماز کو مؤخر کیا مولا علی نے، یعنی نبی ان کے دانوں پہ سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ آج کا بدعقیدہ ہوتا، برابری کا دعوے دار ہوتا، ارے بھائی نماز پڑھو، سو رہے ہیں تو انہیں اٹھاؤ، بھلے نماز پڑھو۔ لیکن مولا کائنات سے کوئی پوچھے انہوں نے کیا دیکھا؟ نبی کی محبت عبادت سے بڑھ کر ہے، عبادت مؤخر ہوگی بدل مل جائے گا، اور محبت قربان ہو گئی تو بدل نہیں ملے گا۔ نبی نے سر رکھ کر آرام فرمایا، مولا کائنات نے اپنی نماز کو مؤخر کر دیا، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، نماز قضا کی مولا علی نے۔ کوئی کہے گا بھئی کیا مولا علی کو خیال نہیں تھا عبادت اور فرض نماز چھوڑ رہے تھے؟ تو مولا کائنات کا جواب ہوگا شریعت کا یہ قانون بھی میری نگاہ میں ہے، لیکن صاحب شریعت میری آغوش میں ہے، اختیار تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں جان رہا تھا اگر نبی کا سر ہٹاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، اور نماز اگر قضا ہو گئی تو مصطفیٰ اپنے اختیار سے ادا کرا دیں گے، ڈوبا سورج نبی پلٹا کر وقت صحیح لا دیں گے۔ یہ مولا کائنات نے بتایا، یہ مقام مصطفیٰ ہے، اور نبی کی عظمت سمجھو کہ کتنی بلند ہے کہ نماز میں رہے تو نماز چھوڑ کر حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسا ہی دوسری حدیث میں بھی ہے کہ حضرت ابن ابی کعب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے تھے، حضور نے انہیں پکارا، انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے ہوئی؟ عرض کیا حضور میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا بے شک آئندہ حضور ایسا نہ ہوگا۔ مقام مصطفیٰ دیکھیے کہ ایک تو حدیث گزری، دوسری ابی ابن کعب کی کہ نبی نے دعوت دی، بلایا،
انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، عرض کیا نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا بھئی ٹھیک ہے نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے وہ مقدم ہے۔ نبی نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن کا پیغام نہیں معلوم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی اور اپنے محبوب کے مقام اور ان کے رتبوں کو، ان کے درجوں کو اتنا بلند کیا ہے کہ مصطفیٰ کی خدمت ہی میں رہنا خدا کی عبادت ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس عبادت سے افضل ہے۔ نماز مؤخر کیا، دربار میں آؤ، پھر اپنی نماز پوری کر لو، یہ حکم ہے شریعت کا۔ اور آگے رب نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، یعنی ایسا فتنہ کہ ایسے کہ عذاب وغیرہ کبھی نازل ہوتا ہے نا، تو عذاب کا قاعدہ یہ کہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو مثل مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ کچھ لوگ بے قصور لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، عذاب آتا ہے تو سب پر، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ کو محفوظ بھی کر دیتا ہے، اور کبھی سب پر۔ تو سب پر اگر عذاب آ گیا تو مطلب وہ آدمی کہے گا کہ آپ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، اللہ کے فرمان کی اطاعت کیا، میں اس کی احکام کی بجاوری کرتا رہا، اور میں بھی اس سزا میں مستحق، میں بھی اس عذاب میں مبتلا۔ تو اللہ تعالیٰ اگرچہ اس کے عذاب میں بے قصور گرفتار ہو جائے، لیکن انعام اللہ کچھ اور دیتا ہے۔ عذاب میں جو نیکوکار گرفتار ہو کر اگر ہلاک ہو جائے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ دے گا، اور جو مجرم خطا کار ہلاک ہو جائے اللہ نے تو دنیا میں سزا دی ہی، کل اسے جہنم کی سزا اس پر مسلط ہے، وہ نہیں ٹلے گی۔ یہ فرق ہے۔ تو کبھی ہوتا ہے کہ کسی وبائی مرض میں، جیسے آج کل ہے کورونا ایک مرض مانا گیا، بہت سے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، سیاست سازشوں میں اچھے لوگ بھی زد میں آ جاتے ہیں، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے اگر کوئی نیکوکار کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو یہ اس کی گویا آزمائش ہے، اور اگر کوئی مجرم گرفتار ہے تو یہ اس کی سزا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ یہ بھی آیت شریفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی مدد کیا اور جس طرح سے مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، تو اللہ نے اس کا ذکر فرما کر یہ بتا دیا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی کسی دی ہوئی نعمت پر اترانا نہیں چاہیے، شکرانہ پیش کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ کبھی کسی معاملے میں آدمی غالب ہو گیا، بتا حاصل ہو گئی، تو وہ اپنی انا کو پیش کرے، میں نے ایسا کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔
تو یہ بھی کہنا غلط ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے باطل کے سامنے مجھے غلبہ دے دیا، مقصد میں کامیاب بنا دیا. یہ اس کا کرم ہے، اس کا منشا ہے. وہ نہ چاہتا تو ہرگز کامیاب کوئی نہیں ہوتا. اللہ نے چاہا جبھی تو بدر میں تھوڑے سے لوگ فاتح ہو گئے. یہ پوری بدر کا ہی تو ذکر ہو رہا. میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی کیسی کیسی مدد کیا. اور مسلمان بعد میں سوچنے لگے کہ ہم نے اپنی تلوار سے، اپنے فن سے، اپنے مدارے سے، اپنی شجاعت سے، اپنی دلیری سے دشمن کو زیر کر دیا. تو اللہ فرما رہا ہے ایسا نہ سوچنا، تمہارے رب نے تمہاری مدد کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے دعا کر دیا ہے. نبی کی دعا تھی کہ اللہ کی مدد آ گئی، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا. رب نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو. کس چیز کو یاد کرو؟ یعنی اللہ نے فرمایا اے مومنین، مہاجرین ابتدائی اسلام میں ہجرت کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ لوگ پریشان تھے. قریش تم پر غالب تھے اور تم پریشان تھے. ان سب پر اللہ نے ہی مدد کیا. کیسی کیسی مدد کیا؟ پورا ایک واقعہ ہے، تاریخ ہے کہ ستائے گئے نبی گھر، ان کے لوگ ستائے گئے، مکہ جیسا شہر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ کر چلے گئے. سب کے بعد پھر اللہ نے وہ غلبہ دیا کہ فتح مکہ ہوا. نبی نے مکہ فتح کیا، دشمنوں کو زیر کیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر حق کا بول بالا ہوا. یہ ساری چیزیں اللہ کی مدد سے ہیں. اور آگے اب رب ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو. اللہ نے اعلان فرمایا اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو. دغا کا مطلب دھوکہ دڑی. دھوکہ دڑی آج کی کیا ہے؟ دل میں کچھ رکھنا، زبان پہ کچھ کہہ دینا. مصلحت پڑ جائے، دقت آ جائے تو ہاں ہم نبی کو مانتے ہیں یا نبی کو یہ، اب دقت نہ رہے تو وہ کیا فرق ہے، معاذ اللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ان کا اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ ان میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ دغا کرنا ہے. دغا نہ کرو. اللہ رسول کی دغا کیا دغا ہے؟ رب نے فرمایا ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو. دغا کیا ہے؟ فرائض کا چھوڑنا، یعنی نماز نہیں پڑھنا. یہ کیا؟ اللہ کی دغا ہے. روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج فرض ہے نہ کرنا، اسلام کا قانون شریعت کی چیزوں کو نظر انداز کرنا، اپنی ذات کے مفاد کے لیے تو لڑ جانا، مذہب کے نام پر خاموش رہنا. یہ سب کیا ہے؟ دغا ہے. کیسی دغا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دغا ہے، اس کے رسول کی بارگاہ میں دغا ہے. رب نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو. کہ فرائض کا چھوڑنا اللہ سے خیانت کرنا ہے، اور سنت کا ترک کرنا رسول اللہ سے مخالفت کرنا ہے. کچھ لوگ سنتوں کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی غیر مقلد لوگ ہیں کہ سنت پڑھتے ہی نہیں، نفلوں سے مطلب نہیں، مستحسن اور مستحب کاموں میں ارے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. یہ بھی دغا ہے. نماز پڑھتے ہیں غیر مقلد لوگ نا، دعا نہیں مانگتے. یہ دعا نہیں مانگ، کیا وہ نماز میں فرض ہے؟ کیا دعا مانگنا واجب ہے؟ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں گویا دعا مانگنا فرض نہیں ہے، دعا مانگنا واجب نہیں ہے، تو کرنا ضروری نہیں ہے. رب نے فرمایا کہ اگرچہ واجب نہیں، اگرچہ فرض نہیں، لیکن سنت مصطفیٰ تو ہے. دغا نہ کرو، مصطفیٰ کی رضا کے مطابق جیو، جو انہوں نے کیا ہے وہی کرو. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی وفا ہوگی. سجدہ کرو گے خدا کی بارگاہ کے وفادار ہوگے. اس لیے نماز بھی ہو،
دعا بھی ہو، مصطفیٰ کی محبت بھی ہو، خدا کی عبادت بھی ہو، کسی کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، دونوں کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اور تین چیزوں کی رب نے تعلیم فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اور دوسرے اللہ نے فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، یہ بھی نہ کرو اپنی امانتوں میں۔ امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کسی کو کچھ پیسے کا چیز کا امین بنا دیا، مال دولت کا امین بنایا، اب وہ اپنے مطلب کے لیے اس میں سے صرف کر لے، خرچ کر لے، یہ سب کیا ہے؟ خیانت ہے، یہ بھی دغا ہے، نہ کرو۔ جیسے اداروں کے، مسجدوں کے اور تمام سوسائٹی کے سماجی بہت سے کام ہوتے ہیں، نہیں اکٹھا کرتی ہے پبلک پیسے، کسی کے پاس رکھ دیا، امانت رکھا کسی بھی طرح کی، اور اس نے اپنے مقصد کے تئیں استعمال کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ خیانت نہ کرو۔ اور خیانت یہ بھی کہ صرف مال و دولت کی نہیں ہوتی، خیانت زبان کی بھی ہوتی ہے۔ جہاں حق بولنا ہے حق نہ بولے، وہ بھی خیانت ہے۔ حقدار کو دبا دیا جائے، ناحق لوگوں کا ساتھ دے دیا جائے، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسول کی سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ اور اس کا شان نزول آپ جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ خیانت کیسی ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا۔ آدمی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خیانت سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو لبابہ ہارون ابن عبد المنذر انصاری کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت حضرت ابو لبابہ اور ہارون ابن عبد المنذر انصاری کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ حکم تو عام ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اس وقت میں جو نزول ہوا خاص ان کے واسطے۔ کون سی یہ آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ کیوں نازل ہوئی؟ آپ نے سنا کہ ان کے حق میں نازل ہوئی، ابو لبابہ اور ہارون ابن عبد المنذر کے حق میں۔ کیا بات تھی؟ کیوں نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود بنی قریظہ ایک قافلہ، ایک قبیلہ تھا مدینے میں جو نبی کو بہت ستاتا تھا۔ بنی قریظہ کے لوگ بڑے بدماش ظالم تو ہوتے تھے، دل کے سخت، اور سازشیں کرتے، ستاتے اس طرح سے۔ تو ایسا موقع آیا جب اسلام کو غلبہ ہو گیا، طاقت ملی، تو بنی قریظہ یہ یہودی لوگ تھے اور اسلام کی، نبی کی دشمنی، مخالفت، سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایسا ایک موقع آیا کہ بنی قریظہ کا محاصرہ کر دیا نبی نے ایک ہفتے تک، پورے لوگ کو گھیرے رہے، سارے صحابہ مسلمان کہ ان کو گھیراؤ ڈال دیا تھا کہ یا تو یہ مصالحت کریں یا اسلام قبول کریں، اپنی سازشوں سے باز آئیں، یا تو ٹیکس دیں۔ اس لیے محاصرہ تھا۔ اور جب یہ محاصرہ ہوا تو حدیث میں ہے اور تفسیر کی کتابوں میں آیا کہ بنی قریظہ کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ تک محاصرہ فرمایا نبی نے۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے، لوگ اتنی گھیراؤ ڈال دیتے ہیں، چاروں طرف گھیر لیتے ہیں، یہ کام ہوگا تبھی ہوگا۔ جیسے حضرت عثمان غنی کو گھیرا گیا، ہمارے نبی کے مکہ شریف میں در دولت کا محاصرہ قریش نے کیا، اسی طرح سے نبی اور ان کے جانشاروں نے ان بنی قریظہ کا محاصرہ کیا 2 ہفتے تک یا اس سے زیادہ۔ اور یہ محاصرے کا مطلب کیا تھا؟ کس لیے ہوا تھا؟ کہ
وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، تو ان سے ان کے سردار کعب ابن اسد نے یہ کہا اپنے قبیلے والوں سے، یہ کہا کہ اب ہمارے پاس صرف 3 شکلیں ہیں، 3 صورت ہے معاشرے سے آزادی مل جائے، 3 راستہ ہے۔ وہ 3 کیا راستہ ہے؟ اس نے اپنے قبیلے میں مشورہ کیا کہ 3 ہی صورت ایسی ہے جو ہمیں اس معاشرے سے آزادی دے سکتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس شخص نے 3 شکلیں ہیں، یا تو اس شخص یعنی نبی کی طرف اشارہ کر کے اس نے بتایا اس شخص یعنی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کر لو۔ معاشرہ کب ختم ہوگا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کی نبی کی تصدیق کر لو، مطلب یہ کہ ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اور ان کی بیعت کر لو، ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جاؤ کہ وہ رسول ہے، رسول برحق ہے، صاحب کتاب ہے۔ اور یہ بھی کہا اس نے کہ کیونکہ قسم بخدا وہ نبی کے مرسل ہیں۔ یہ ان کے قبیلے کا سردار اپنے قوم کو سمجھا رہا۔ ایک صورت یہ ہے کہ معاشرے سے نجات پانے کی کہ ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جاؤ اور اسلام قبول کر لو، اور اس نے تصدیق کیا غائبانہ۔ وہ غائبانے میں یہ کہہ رہا ہے کیونکہ بخدا وہ نبی مرسل ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہودی لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں، پھر بھی دامن میں نہیں آتے۔ کوئی عناد ہے، کوئی بغض ہے جو آنے سے روک رہا ہے، ورنہ وہ یہ نہیں کہتا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ نبی مرسل ہیں اور یہ ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے، یعنی توریت وغیرہ میں۔ یہ اس کے سردار نے اپنی قوم کو سمجھایا، یہ ایک صورت بتائی، تو ان پر ایمان لے آئے تو جان و مال اولاد سب محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک صورت یہ بتائی۔ پھر اس نے اور کہا مگر اس بات کو قوم نے نہ مانا، کہے نہیں ہم لوگ ٹھیک ہے، رسول برحق ہوں کچھ بھی ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بھی پتا چلا کہ کسی کو حق ماننا اور ہے اور حق پر ہونا اور ہے، اور نبی ہمارے حق پر نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ خود حق ہی ہے، حق پر بھی نہیں ہے، حق ہے۔ حق کون ہے؟ اس ذات کا نام مصطفیٰ ہے۔ کوئی مانے جب بھی رسول، نہ مانے جب بھی مصطفیٰ رسول ہے۔ یہ لوگ کہے نہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو تو نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں تو آج بھی ہوتی ہیں ماحول میں۔ کوئی حق پر رہتا بھی ہے، آدمی ماننے کو تیار نہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مانے جب ہی اس کی حقانیت باقی رہے گی، کوئی نہ مانے حق رہے گا۔ مانے تو بھلا ہے، نہ مانے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو دوسری صورت بتائی کہ قوم نے اس کو نہیں مانا۔ دوسری شکل یہ پیش کی اور کہا کہ اگر تم اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر ڈالیں، پھر تلواریں کھینچ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے مقابل آئیں۔ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل و اولاد کا غم تو نہ رہے۔ اس پر قوم نے کہا کہ اہل و اولاد کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ یعنی ایک شکل تو یہ پیش کی کہ اسلام قبول کر لو، دوسری شکل یہ پیش کی کہ اپنے اہل و اولاد کو پہلے قتل کر ڈالو اور قتل کرنے کے بعد مقابلے میں نکل آؤ۔ تو لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی بڑھیا چیز نہیں ہے، پہلے اپنے اہل و اولاد کو قتل کر ڈالیں، ابھی جب قتل ہو ہی گئے اہل و اولاد تو بھی جینا کس کام کا؟ تو پھر تو مرنا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو یہ بھی شکل بڑھیا انہیں مضبوط نہیں لگی۔ اس پر قوم نے کہا کہ اہل و اولاد کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ تو کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے، تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو۔ تیسری شکل صلح کر لو، یعنی وہ ٹیکس دے کے جینا ہو رہو، ان کو دارالامانت ہے،
ان کی حکومت ہے، ان کو ٹیکس دو، جینے کو تمہیں موقع مل جائے گا، مہلت مل جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں نے اس تیسری بات کو منظور کر لیا اور کہا یہ شکل کچھ ٹھیک لگتی ہے، شاید اس نے کہا درخواست پیش کرو صلح کی، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے، تو انہوں نے حضور سے صلح کی درخواست کی، نبی سے کہا کہ صلح کر لیجیے۔ نبی نے ان کی درخواست کو منظور نہیں فرمایا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ صلح کی درخواست کی لیکن حضور نے منظور نہ فرمایا، سوائے اس کے کہ اپنے حق میں سعد ابن معاذ کے فیصلے کو منظور کریں۔ نبی نے فرمایا کہ تمہاری یہ درخواست مجھے منظور نہیں ہے، ہاں یہ صورت ہے کہ تمہارے اس مسئلے کے لیے میں سعد ابن معاذ کو مقرر کرتا ہوں، وہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ سعد ابن معاذ کر دے وہ تم منظور کر لو۔ یہ نبی نے اپنا مطالبہ رکھا، اور جب نبی نے یہ فرما دیا کہ سعد ابن معاذ کے فیصلے کو منظور کریں، اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیجئے، کیونکہ ابو لبابہ سے ان کے تعلقات تھے، اور ابو لبابہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کی عیال سب بنی قریظہ کے پاس تھے۔ ابو لبابہ ایک صحابی، مسجد میں وقت اجازت نہیں دے رہا، بات ادھوری رہ جائے گی۔ مسجد نبوی شریف میں آج بھی استون ابی لبابہ ہے، اسی کے تعلق سے ایک لمبا واقعہ ہے، پورا نہیں ہو سکتا، اسی پر بات ادھوری ہے، انشاءاللہ جمعہ آئندہ میں آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔